الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے آقا انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ وقار دو جہاں مالک ہفت آسمان نازش ہر دو جہاں سیاہ لامکاں امام المبلغین امام الرسول اعلی عالی کمالی جمالی ثنائی شافعی قرآنی منور مطہر معظم پیغمبر کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اختر شیرانی اپنے نبی کی شان میں ایک نعت لکھتے ہیں. کون اختر شیرانی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بڑا عجیب قسم کا شاعر تھا. ہمیشہ شراب کے نشے میں رہا کرتا تھا اور غزل گو تھا، غزل پڑھا کرتا تھا. اس کی زندگی کا جب مطالعہ کیا گیا تو اس کی زندگی میں ایک ہی نعت انہوں نے نبی کی شان میں لکھی. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز یہ شراب کی بوتل لے کر اسٹیج پہ چڑھا اور کہا اس مجمع سے جو بھی کسی کا نام لے لے گا میں اس کی برائی بیان کروں گا. مجمع کے اندر سے کسی بدبخت نے لفظ محمد کہا. اختر شیرانی کو جلال آیا، گھور کر اس انسان کی طرف دیکھتا ہے. پھر دوسری بار اختر شیرانی کہتے ہیں اس مجمع سے جو بھی کسی کا نام لے گا میں اس کی مذمت اس کی برائی بیان کر دوں گا. پھر اسی بدبخت نے کہا محمد. تیسری بار اختر شیرانی پھر کہتے ہیں اس مجمع سے جو بھی کسی کا نام لے گا میں اس کی برائی بیان کروں گا. اسی بدبخت نے تیسری بار بھی محمد کہا. اب اختر شیرانی کو رہا نہ گیا، اٹھا اور جو شراب کی بوتل لیا تھا مائک پہ توڑتا ہے اور جا کر ڈائریکٹ اس کے پیٹ کے اندر داخل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا بھی نشہ نہیں کرتا ہوں جو اپنے محمد کو نہ پہچان سکوں. اسی نے ایک نعت لکھی ہے اپنی زندگی میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو. یا رسول اللہ مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو. اس انجمن کی شمع فروزہ تم ہی تو ہو. اس انجمن کی شمع فروزہ تم ہی تو ہو. اور یا رسول اللہ دنیا کی آرزوئیں فنا آشنا ہے سب. دنیا کی آرزوئیں فنا آشنا ہے سب. جو روح زندگی ہے وہ ارما تم ہی تو ہو. جو روح زندگی ہے وہ ارما تم ہی تو ہو. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں. تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں. ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو. اور ایک سنی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا. غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اور جشن عید میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے
نجدیوں پہ قہر ڈھاؤ کملی والا آ گیا۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ اللہ کے حکم سے اس رسول کی پیروی کریں، اس رسول کی اتباع کریں۔ ہمارے نبی کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے نبی کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن انسانوں میں بھی ہمارے نبی کا وہ مقام ہے کہ انسان تو کجا انبیاء بھی کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی شخص کی صحیح عظمت کا تعین چناؤ وہی کر سکتا ہے جو مقام میں، عظمت میں، بلندی میں اس سے بڑا ہو۔ چھوٹا والا کبھی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور یہ بڑا پیارا شعر ہے کسی کا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہمادہ رنگ تو تنہا داری۔ فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر حضرت یوسف مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہے حسن کے اعتبار سے لگا سکتے ہیں، حاصل ید بیضا اگر مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہے ید بیضا کے اعتبار سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے جملہ انبیاء، جملہ مرسلین کو مختلف صفات، مختلف کمالات کا حامل بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کسی کو حسن یوسف دیا، کسی کو دم عیسیٰ دیا، کسی کو ید بیضا دیا، لیکن جب اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو حضرت آمنہ کے آنگن میں 12 ربیع الاول کو جب بھیجتا ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام کے اندر جتنی صفتیں، جتنے کمالات، جتنے معجزات تھے، سب صفتوں کو، سب کمالات کو، سب معجزات کو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ میں جمع فرما دیا۔ تبھی وہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کے کرم کا بے حساب کیا کہنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ جشن باد، سعدی خانہ آبادی زندہ باد، جشن سعدی خانہ آبادی زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا مکے کی آمد، مرحبا مدینے کی آمد، مرحبا طہ کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول بحیثیت نبی ہمارے حضور کا مقام کیا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ اور یہ عربی کا شعر کسی کا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے مصطفیٰ آپ کی تعریف اور توصیف کا جو حق ہے اس حق کو کوئی انسان ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم تو اخیر میں کہہ کے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اس روئے زمین پر ہی نہیں کائنات ارض اور سماوی میں اگر کوئی بزرگوں والا ہستی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے۔ ان سے بہتر ہستی، ان سے بہتر ذات اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی۔ اردو کے شاعر گزرے ہیں بہت بڑے مرزا غالب، وہ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، میں مصطفیٰ کی توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہا ذات پاک مرتبہ دان محمدش، محمد الرسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ کے علاوہ کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، کسی نے جانا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ذات جانتی ہے وہ تعریف کرے۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، میرے نبی کی تعریف و توصیف سے بھرا پڑا ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ پاکستان کی سرزمین سے ایک شاعر نظم کی صورت میں لکھتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن دراصل میں ہے کیا۔ وہ لکھتے ہیں ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ اتنا کامل درجے کا وہ مصور تھا کہ کسی کی آواز سن لیتا تھا، بلا دیکھے اس کی تصویر بنا دیا کرتا تھا۔ ایک دن بسد ناز میں چپکے سے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر جس سے نمایاں ہو ہر بات، جس سے ظاہر ہو شہنشاہ دو عالم کی صفات۔ اب دیکھیے شاعری کیسے رخ موڑتی ہے، کیا مصور تھا عجب واقف اثرات تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاد کی شان، رکھ دیا لا کر اس نے میرے سامنے قرآن، مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں طٰہٰ ہے، وہ لیل ہے، وہ شمس ہے، وہ ضحیٰ ہے،
صلی اللہ کہتے پورا قرآن حضور کی تعریف و توصیف سے بھرا پڑا ہے. ہم بیان کریں گے تو آپ کہیں گے آپ ان کے ماننے والے ہیں, آپ اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس لیے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. الفضل ما شہیدت بہ العادات. عربی میں ایک قول ہے کہ اصل فضل اور اصل کمال کا آدمی وہ ہوتا ہے جس آدمی کا دشمن بھی اس کی تعریف کرنے لگے. یورپ کی دنیا سے کتاب نکلی جس کا نام دی 100. لکھنے والا مسلمان نہیں ہے, عیسائی ہے, نام اس کا مائیکل ہارٹ. وہ دی 100 لکھا اور نیچے ایک ہیڈنگ لگاتا ہے, یہ 100 ہے کیا؟ وہ لکھتا ہے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. وہ کہتا ہے یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں سلیکشن, اس میں چناؤ کیا گیا ہے, اینڈ گریڈیشن, اور اس میں درجہ بندی کیا گیا ہے. اس کائنات میں اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے کون نمبر 1 پہ رہے گا, کون نمبر 2 پہ رہے گا. وہ یہ کتاب لکھتا ہے, آپ کو جان کر بے حد خوشی ہوگی. لکھنے والا مسلمان نہیں ہے, لکھنے والا عیسائی ہے, لیکن جب اس نے یہ بک لکھی تو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہمارے پیغمبر کا نام رکھا ہے, سب سے اوپر ہمارے نبی کا نام رکھا ہے. وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں. لوگ مجھ سے پوچھیں گے, سوال کریں گے, تو عیسائی ہے, لیکن جب تو نے بک لکھی ہے تو مسلمانوں کے پیغمبر کا نام 1 نمبر پہ کیوں ڈالا؟ چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ کا نام 1 نمبر پہ ڈالتا. انہوں نے سب سے اوپر ہمارے پیغمبر کا نام ڈالا, دوسرے نمبر پر نیوٹن کا نام ڈالا, تیسرے نمبر پر جناب عیسیٰ کا نام ڈالا. اب وہ کہتا ہے سنو, میں نے اس لیے ڈالا ہے, میں نے اس لیے لکھا ہے کہ he is the only person supremely successful in both religious and secular career. وہ کہتا ہے محمد عربی کی وہ طرح ذات ہے, وہ طرح ذات ہے جو مذہبی اعتبار سے بھی اور سیکولرزم کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے اوپر نظر آتی ہے. محمد عربی سے اوپر کسی کی ذات نظر نہیں آتی ہے. جب اس مقام پر بریلی کے تاجدار کی نظر پڑتی ہے تو بریلی سے پکار ہوتے ہیں یا رسول اللہ, یہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, وہاں کا چلو کرم ہے شاہ برہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول نعرے اللہ, رسالت, یا جشن رسول سعدی خانہ آبادی, زندہ باد, جشن سعدی خانہ آبادی, زندہ باد, نعرے تکبیر, اللہ نعرے رسالت. یا رسول اللہ. کچھ لوگ اس پیغمبر کی ولادت کا یہ مہینہ, لوگ آج بیٹی بچاؤ کا ابھیان چلا رہے ہیں, لیکن دیکھیے وہ زمانہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا, بچیاں کس قدر اپنے حقوق سے محروم ہو چکی تھی. تاریخ کا جب مطالعہ کیا گیا, ملک چین میں جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں انسان کی روح نہیں بلکہ شیطان کی روح ہوتی ہے, اس کو عبادت خانوں سے دور کر دیا جاتا تھا. ملک جاپان میں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی, لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ناپاک ہے, اس لیے اس کو عبادت خانوں سے دور رکھا جاتا تھا. جزیرہ عرب میں اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی, لوگ اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہندوازم میں جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا, چاہیے تو یہ تھا اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ خود کو جلا کر راکھ کر لے, ورنہ اس کو معاشرے میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا. الغرض جب چاروں جانب عورتوں کے حقوق پامال ہو چکے تھے, عورتیں اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو چکی تھی. ایک صحابی رسول ہے حضرت دحیہ کلبی, اسلام قبول کرتے ہیں, قبول کرنے کے بعد نبی کے سامنے بیٹھ کر رونے لگتے ہیں. نبی نے کہا دحیہ روتا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ جب آپ نہیں آئے تھے ہم لوگ کفر و شرک میں ملوث تھے. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بچی کو نہیں, میں نے 70 بچے کو زندہ دفن کر دیا ہے. یا رسول اللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی خدا میری مغفرت نہیں فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دحیہ کلبی سنو, اسلام اور مسلمان لانے کی وجہ سے زمانے سابقہ میں تو نے جتنا
جتنا گناہ کیا ہے اللہ نے تیرے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ نہیں، میں نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانی سن رہے ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، آقا اجازت تو اس کی گردن یہیں پہ اڑا کر رکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس نے ایک بچے کی نہیں 70 بچوں کا قاتل ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اے عمر بیٹھ جاؤ، ذرا کہانی بتانے دو۔ وہ صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، معاشرے میں جب کسی کے گھر بچے پیدا ہوتی تھی لوگ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، جوان ہوگی ہمارا کوئی داماد بنے گا اور یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اس وجہ سے ہم لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ جملہ ہے، پیغمبر اسلام کہتے کہانی بتاؤ، وہ کہتے یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی اور میں نے وصیت کیا تھا اگر لڑکا پیدا ہوگا اچھی طرح پرورش کرنا، پالنا اور اچھی طرح تعلیم دلوانا، لیکن اگر تمہاری کوکھ سے بچی جنم لی وہیں پہ گردن دبا کر اس کا خاتمہ کر دینا۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا پردیس، واپس میں 4 سال کی مدت کے بعد آیا اور میری بیوی کو بچہ نہیں بچی پیدا ہو گئی، وہ حسن و جمال کی پیکر تھی، آنکھیں بڑی بڑی، شبنمی نگاہ ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کو پالن پوشن کرنے لگی۔ یا رسول اللہ جب میں 4 سال کے بعد آیا میری بچی کو میرے قتل کے ڈر سے کسی پڑوس کے گھر میں دیکھ دی اور یا رسول اللہ میں راتوں کو سوتا تھا تو میری بیوی کہتی تھی جو اولاد ہوئی تھی وہ لڑکی ہوئی تھی میں نے اس کو قتل کر دیا، مجھ سے جھوٹ بولا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ ایک روز اچانک میں اپنے آنگن میں آیا، میں نے کیا دیکھا ایک بچی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے، میں نے اس بچی سے پوچھا تھا اے بچی بچا تو کون ہے؟ وہ بچی کہتی ہے میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری تو بیٹی کوئی نہیں ہے، کہتے میں اسی گھر کی بیٹی ہوں۔ اب جب وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے بیوی سچ سچ بتا دیتی ہے یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اب اس کے اندر جو شیطان تھا اس نے انگڑائیاں لی اور جب مکے کے بازار میں وہ پہنچا ہے شام کے وقت، مکے والے تانا دے رہے ہیں تمہارے گھر میں بچی پل رہی ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، معاشرے میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں مکے والوں کے تانے کے ڈر سے اپنے گھر آیا تھا، میری بچی اپنے ماں کے ساتھ سو رہی تھی، رات کا سناٹا ہے، اپنی بچی کے ہاتھ کو پکڑا تھا اور اٹھایا تھا، ایک کدال بھی لے لیا تھا، رات کا سناٹا ہے، چل رہا ہوں، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ رہا ہے، لیکن میری بچی کہہ رہی ہے اے ابو جان آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہا ہے، آپ رات کے سناٹے میں جا کہاں رہی ہے؟ لیکن یا رسول اللہ میں کتنا بڑا ظالم تھا، میری بیٹی کہہ رہی ہے اے ابو جان آپ رات کے سناٹے میں مت جائیے، لیکن اسے کیا پتا کہ میں اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں ایک جنگل میں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد میں فاوڑا لے کر گڑھا کرنے لگا، میں پورا گڑھا کر دیا اور یا رسول اللہ جب وہ پورا گڑھا ہو گیا میں اپنی بیٹی کے بال کو پکڑ کر اس گڑھے میں اتنا زور سے پڑتا تھا یا رسول اللہ میری بیٹی کی ہڈی اور پسلی ٹوٹ گئی ہوگی، اور یا رسول اللہ جب میں مٹی ڈالنے لگا اور مٹی میرے بیٹی کے گردن تک پہنچ گئی اس وقت میری بیٹی کی زبان ہل رہی تھی اور کچھ کلمات کہہ رہی تھی، میں سوچا کہیں مجھے بددعا تو نہیں دے رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب میں کان لگا کر سنتا ہوں تو کیا سنتا ہوں میری بیٹی کہہ رہی ہے اے اللہ اگر تو بیٹیوں کو پیدا کرتا ہے تو بیٹیوں کو بچانے والا کوئی پیغمبر بھی بھیج دے، اے اللہ اگر بیٹیوں کو پیدا کرتا ہے تو بیٹیوں کو بچانے والا کوئی مسیح اعظم بھی بھیج دے۔ یہ جی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اور 12 ربیع الاول کو وطن آمنہ سے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، گویا کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے غم کے بادل چھٹ گئے، اب یہ بہارا چھا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ وہ بچی کے مقام کو مصطفیٰ نے اتنا عروج بخشا، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں 2 بچی ہے اچھی طرح پرورش کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کا نکاح کرا دیتا ہے، کل قیامت میں وہ آدمی مصطفیٰ سے اتنا قریب رہے گا جتنا کہ ہاتھ کی انگلی قریب ہوا کرتی۔ ایسے دور میں پیغمبر تشریف لاتے ہیں، آپ نے آ کر بچے کے مقام کو اجاگر کیا، حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ کسی کے پاس 2 بچے نہیں ہیں، ایک ہی بچی ہے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جس کے پاس ایک ہی بچی ہے اچھی طرح پرورش کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نکاح کرا دیتا ہے، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں میں محمد عربی کہ میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے بیٹے کے باپ کو جنت میں داخلہ دلواؤں گا۔ خالق تو خدا ہے، جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، یہی وہ مقام ہے۔ بریلی کے امام کہتے
یا नारे रिसालत या जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाह। नारे रिसालत। हमारी सोच ये है कि अगर बच्ची पैदा हो गई तो हम खिलाएंगे कहाँ से, लेकिन कुरान का फार्मूला है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं जितने रेंगने वाले जानवर हैं उसके रिस्क की जिम्मेदारी किसी दुनियादार के पास नहीं, परवरदिगार के पास है। हजरत सुलेमान ने यही कहा था, परवरदिगार आलम दुनिया में तुम्हारी जितनी मखलूक है तमाम मखलूक की मैं दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मना कर दिया था, ऐ सुलेमान तू नहीं खिला सकता है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं, अगरचे तुम्हारी हुकूमत समंदरों पर है, तुम्हारी हुकूमत चिड़ियों परिंदों पर है। हजरत सुलेमान ने कहा था मैं पूरी दुनिया के लोगों को खिलाने की ताकत रखता हूँ, इस्तिताअत रखता हूँ। अल्लाह ने कहा ठीक है खिला सकते हो तो खिलाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व तस्लीम समंदर के किनारे दुनिया में जितने अनाज से तमाम अनाज का खाना तैयार करवाते हैं और पूरी दुनिया पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के लोगों को आवाज देते हैं आओ खाना खा लो। उससे कब्ल समंदर की एक बड़ी मछली निकलती है और जितना खाना पूरी दुनिया के लोगों के लिए तैयार किया गया था अकेले वो एक मछली खा जाती है। क्या समझा आपने? हम ये समझते हैं कि हम किसी को खिलाते हैं, हम किसी की परवरिश करते हैं, हम तो सिर्फ उसका सहारा होते हैं। खिलाने वाली जात परवरदिगार आलम है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दो आदमी को रुस्वा दुनिया में कभी नहीं करता है। कौन दो आदमी? एक वो आदमी जिसकी कोई बेटी है और उसकी तारीख मुकर्रर हो गई है कि फला तारीख में उसकी शादी है, पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह उसके बाप को जलील होने से बचाता है और उसके शादी से कब्ल उसका सारा इंतजाम करवा दिया करता है। एक ये शख्स और दूसरा वो शख्स जो मस्जिद बनाने का इरादा कर लेता है लेकिन उसके पास कोई वसाइल नहीं होता है, कोई उसके पास रुपया पैसा नहीं होता है, सिर्फ इरादा करता है, अल्लाह उस बंदे के इरादे की तकमील करता है और पूरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाया करती है। ये दो लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता है। उस पैगंबर की बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसे शान वाला ऐसा निराला रसूल अता किया। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं किसी के घर में बेटी जन्म ले और उस वक्त मुंह न लटकाए, मुंह न बनाए, बल्कि खुशी मना ले। मुफस्सिरीन कहते हैं जितना सवाब 70 मर्तबा काबा को देखने से मिलेगा उतनी खुशी बेटी के पैदाइश के वक्त खुशी मनाने वाले को मिल जाया करती है। दूसरी रिवायत में मुफस्सिरीन फरमाते हैं 70 बार जो खाने काबा को गिलाफ चढ़ाएगा अपने पैसे से उतना सवाब उसको नहीं मिलेगा जितना सवाब बेटी की पैदाइश में वो खुशी मना लेगा उतना सवाब मिल जाया करता है। पैगंबर खुद फरमाते हैं तुम में से जब अल्लाह किसी को बेटी दे तो तुम गमज़दा मत रहो, चेहरा मत लटकाओ। मैं सारी कायनात का पैगंबर मोहम्मद होकर 4 बेटियों का बाप बना हूं। ये सदका अल्लाह ने हमारे नबी को, बेटी जो है अल्लाह की बड़ी रहमत है। मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक कह दिया जब अल्लाह किसी को बेटी देता है, बेटा देता है तो कहता है जा दुनिया में तू अपने बाप की मदद कर, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बेटी देता है तो कहता है बेटी दुनिया में जाना तेरा काम है और तेरे बाप की मदद करना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। इसलिए जब भी कभी अल्लाह किसी को बेटी दे न घबराए, न लटकाए, मुंह न बनाए, बल्कि कल कयामत के दिन वह आदमी मुस्तफा से इतना करीब रहेगा जितना के हाथ की उंगलियां एक दूसरे से करीब रहा करती है। यही वो पैगाम, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।